السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں ہے میر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں کدا سے بوئے عرفانی نہیں جاتی۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کا مختصر تعارف، ولادت سے وفات تک مختصر سوانحی خاکہ۔ مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ امر مسلم ہے کہ بعض عظیم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی شور و ہنگامے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ میں خاموش انقلاب ہوتی ہیں اور اسی خاموشی میں ڈوب کر ایسی خدمات انجام دیتی ہیں جو صدیوں تک دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ حضرت مولانا غلام وستانوی نور اللہ مرقدہ ایسی ہی سراپا شخصیت کا نام ہے۔ مولانا غلام محمد وستانوی علیہ الرحمہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، نظریے کا نام ہے، انجمن کا نام ہے، تحریک کا نام ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حجت الاسلام کے ترجمان کا نام ہے، فکر دیوبند کا نام ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکروں کا اور آبرو کا اگر محافظ تھا تو اس دور میں اس کا نام غلام محمد وستانوی تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث، علم دین کی ترویج اور مدارس و مساجد کے قیام میں صرف کر دی۔ حفظ قرآن کے فروغ اور مسابقہ کی سطح پر آپ کی خدمات پورے ملک میں نمایاں ہیں۔ نسل نو کی اسلامی و عصری تعلیم کے سلسلے میں جو خدمات آپ نے کی ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ سچ کہا کسی نے، حیات جاویداں ملتی ہے عرفان محبت سے، وہ نہ رہے لیکن رہ گئی داستاں ان کی۔ مولانا وستانوی نور اللہ مرقدہ ولی صفت، کریمانہ اخلاق، علم و حکمت کے پیکر، علماء کا وقار تھے۔ عوام و خواص سبھی اپنی غمی اور خوشی میں ان سے دعا کے طالب رہتے تھے۔ آج حضرت والا کے وصال کی وجہ سے کتنے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ یتیم ہو گئے، جن کی سرپرستی حضرت اقدس علیہ الرحمہ فرماتے تھے۔ انتہائے شام فرقت گردش ایام ہے، جتنی صبحیں ہو چکی آج سب کی شام ہے۔ عزیز دوستو، اب سنیے حضرت مولانا وستانوی کا مختصر تعارف ولادت سے وفات تک۔ خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی 1 جون 1950 عیسوی کو کوساڑی ضلع سورت گجرات میں پیدا ہوئے۔ 1952 یا 1953 میں ان کا خاندان وستان منتقل ہوا، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ وستانوی کہے جاتے ہیں۔ حضرت وستانوی نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسہ قوت الاسلام کوساڑی میں حاصل کی، جہاں انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مدرسہ شمس العلوم بروڈا میں تعلیم حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے تقریباً 15 سال کی عمر میں سن 1964 عیسوی میں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے 8 سال تک تعلیم حاصل کی اور سن 1972 کے اوائل میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ آپ کے اساتذہ میں قابل ذکر شخصیات مولانا احمد بیمات، مولانا عبداللہ کاپودروی، مولانا شیر علی افغانی اور مولانا سید ذوالفقار علی نروری معروف و مشہور ہیں۔ سن 1972 کے اواخر میں فلاح دارین کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملک کی مشہور دینی دستگاہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور یوپی میں داخلہ لیا۔ دور حدیث شریف پڑھ کر سن 1973 عیسوی میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ انہوں نے بخاری شریف حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اس وقت مظاہر علوم میں ملک کی عظیم مائع ناز شخصیتیں اپنی علمی فیوز سے انسانیت کو فیضیاب کر رہی تھی۔ عزیز دوستو، مولانا وستانوی کا اصلاحی سلسلہ
یکے بعد دیگرے مختلف بزرگوں سے رہا۔ سن 1970 عیسوی میں دارالعلوم فلاح دارین کے زمانے طالب علمی کے دوران انہوں نے حضرت مولانا شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا، اور 1982 عیسوی میں حضرت شیخ کی وفات تک ان سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت شیخ کی وفات کے بعد یہ اصلاحی تعلق آپ کا قطب عالم مرشد الامت حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ سے قائم ہوا اور ان کے خلیفہ و مجاز ہوئے۔ مزید یہ کہ انہیں حضرت مولانا شیخ محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت بیعت حاصل ہوئی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا وستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ بڑھان ضلع سورت میں 10 دن تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد سن 1973 عیسوی میں آپ دارالعلوم کنتھاریہ بھروچ تشریف لے گئے، جہاں ابتدائی فارسی سے متوسطات تک کی مختلف کتابوں کی تدریس ان سے متعلق رہی۔ سن 1979 عیسوی میں آپ نے جامعہ ارشاد العلوم عکل کنواں کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں یہ ادارہ محدود وسائل کے ساتھ 6 طلبہ اور 1 استاذ کے ساتھ مکتب کی صورت میں قائم ہوا۔ وقت کے ساتھ یہ ادارہ ترقی کرتا رہا اور اسلامی و عصری تعلیم کے امتزاج کے باعث ایک نمایاں تعلیمی مرکز کے طور پر ابھرا، اور یہ عزم کیا، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ یہ ادارہ ابتدائی اور اعلیٰ ثانوی اسکولوں، بی ایڈ اور ڈی ایڈ کالجوں کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تربیتی پروگرامز فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ادارہ انجینئرنگ، فارمیسی اور میڈیکل کالج جیسے پیشہ ورانہ کورسز بھی پیش کرتا ہے، جنہیں میڈیکل کونسل آف انڈیا سے تسلیم شدہ حیثیت حاصل ہے۔ مزید یہ کہ ITI، دفتر انتظامیہ، سلائی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جیسے شعبوں میں بھی تربیتی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس جامع تعلیم کا مقصد طلباء کو مذہبی اور عصری معاشرتی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ وستانوی نے جامع اسلامی ارشاد العلوم عکل کنواں کی بنیاد رکھنے اور اسے منظم کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے مختلف علاقوں میں متعدد تعلیمی اور فلاحی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ سن 1998 عیسوی میں وستانوی دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے اور اپنے دور اہتمام میں بحیثیت محتمم بھی مجلس شورا کے رکن کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ تا وفات مجلس شورا کے رکن رہے۔ مولانا غلام محمد وستانوی 11 جنوری سن 2021 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند کے محتمم یعنی وائس چانسلر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 5-6 مہینے تک اہتمام کے منصب پر فائز رہتے ہوئے 23 جولائی سن 2011 عیسوی کو داخلی دباؤ اور اختلافات کے باعث وستانوی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ عزیز دوستو، مولانا وستانوی دامت برکات علیہ الرحمہ کا حال یہ تھا کہ وہ علم و عمل اور خلوص الہیت کا روشن چراغ، انسانیت کا درد رکھنے والا مولانا وستانوی 4 مئی سن 2025 بروز اتوار 74 سال کی عمر میں مختلف عوارض کے شکار ہونے کی وجہ سے اس دار فانی، اس دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بھر حسن عمل تیرا بھلا سکتے نہیں، داغ تیری یاد کا دل سے مٹا سکتے نہیں، اور یوں کہا جائے میرے ہم ضمیر بلبل تیرا میرا ساتھ کیا، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا غلام صاحب نور اللہ مرقدہ کن کن اداروں کے، کن کن مدرسوں کے مجلس شورا کے ممبر اور کن کن اداروں کے سرپرست اور ذمہ دار تھے؟ آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بھیجیں، میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔